Right? So this is the level of relationship. کہ انجانوں سے اگر ریلیشنشپس کا یہ ویلیو تھی, اس کی یہ قدر تھی, تو آپ سوچیں جو جاننے والے تھے, جن سے خون کے رشتے تھے, ان کے ساتھ کیا لیول ہوگا. رائٹ, حضور کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سب نے ان کا یہ تمام وہ قصے جو ہم نے سنے ہیں, پڑھے ہیں, پر کبھی کبھی شاید ان پہ عمل نہیں ہو پاتا. حضرت زینب جب مکہ سے مدینہ جا رہی ہوتی ہیں اپنے والد سے ملنے کے لیے, تو ایک اونٹ پہ سوار ہوتی ہیں, اور اس اونٹ کے ارد گرد ایک دم سے مکے کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ان کے خلاف ہوتے ہیں. اس میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو کہ ان کے اونٹ کو گرا دیتا ہے. اس وقت حضرت زینب 2 مہینے she was 2 months pregnant then. Right, but just because اس نے اس اونٹ کو گرا دیا, وہ اتنی بری طریقے سے گرتی ہیں کہ ان کا نہ صرف مسکیریج ہو جاتا ہے, بلکہ اسی گرنے کی وجہ سے she dies. حبیر اس شخص کا نام تھا. جب فائنلی فتح ہو جاتی ہے مسلمانوں کو, حبیر کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اب تو میں نہیں بچوں گا. اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اسی شہر میں ہوں تو میں نہیں بچوں گا. So he plans his exit strategy to go to Iran. The Prophet sends him a message that Habib, if you convert to Islam now, you will be forgiven. Imagine آپ کی بیٹی ہو, وہ 2 months pregnant ہو, اس کو کوئی قتل کر دے, اس طریقے سے شہید کر دے in fact. And then you say میں تمہیں معاف کر دوں گا. And he actually does that. Look at the level of his relationship. And look at the level of our relationships today. ہم ہر چیز پہ آپ بولیں, میں بولوں گی نہیں, وہاں سے کاؤنٹر آرگیومنٹ آئے گا. ہمیں سننے کا لیول اس قدر کم ہو چکا ہے کہ ہم اگلے کی بات اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم دماغ میں سوچ لیں کہ ہم نے اس کی بات کو کس طرح سے نگیٹ کرنا ہے. So rather than bonding ourselves in relations, ہم ان کو توڑ رہے ہیں. گھر میں ہمارے کیا ہوتا ہے, look at how rebellious we've become with our relationships. ہمارے ماں باپ کچھ تھوڑا سا کہتے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ جتنے کام کر رہے ہیں, I've been through the same. I was a participant. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا you don't know anything about me. I was a participant in the first YLC and I still remember کہ پہلی دفعہ جب امی ابو نے دیکھا کہ یہاں ہوتا کیا, تو بہت ساری چیزوں کو ان کو بڑا اعتراض تھا. The choices I made later in my life, they were very reluctant on some choices. اور ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا, what am I fighting against? If not today, they will listen to me later. پر اس وقت جو چیز اہم ہوتی ہے وہ آپ کا رشتہ ہوتا ہے. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اپنے بڑے بڑے رشتوں پہ اس قدر حاوی کر دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ رشتے کتنے اہم تھے. بھائی بہن, ماں باپ. آپ میں سے یہاں اگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بہت قریبی دوستوں کو کھویا ہو, جنہوں نے اپنے بہت قریبی فیملی ممبرس کو کھویا, you would know exactly what I mean. That these relationships are bloody important. Another story on the news some months ago was of a girl جس کے میاں نے اس کی ناک چھری سے کاٹ دی. I mean, is this the level? Is this the society we're living in? And then we say it's a bloody rich culture? I fail to understand that. So think about it. ہم کہاں ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. ہمارے راستے میں اجریشور کاوش جی کو آپ لوگ جانتے ہیں, کسی کا ہے انٹریکشن. He's a very famous journalist. اب بہت بیمار ہو گیا. I went to his house to meet him. کاوش جی کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے کتے ہیں, اور اس میں سے ایک ان کی جو she's a small bitch and she is blind. وہ ہر وقت ان کی گود میں بیٹھی رہتی ہے, اس کا تھوک گرتا رہتا ہے اور کاوش جی اس کو ٹیشو سے صاف کرتے رہتے ہیں. When I went to see him, میرے ساتھ میرے جو کالیگس ہیں, نیچرلی مجھے بھی کوئی کتوں سے زیادہ محبت نہیں ہے, مجھے ڈر لگتا ہے, تو ان کو بھی ایک دم لوگ ڈرے اور انہوں نے پیچھے کیا اور ان کا لے کے جائیں یہاں سے, کتوں کو لے کے جائیں. تو کاوش جی کی ایک اسسٹنٹ ہے جو ان کا خیال رکھتی ہیں, انہوں نے ایک دم اپنے کتوں کو اٹھایا اور انہوں نے کہا لیٹس گو آؤٹ آف ہیئر. These Pakistanis don't think God made us. These Pakistanis don't think God made dogs. And she made me realize that that is so true. ہمارے ذہن میں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کا احترام کریں حکم کا, لیکن اس جانور کا کیا قصور ہے جس کو خدا نے بنایا ہے, اس کو کیوں ہم حقیر جانتے ہیں. اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ ہے کہ ان کے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ساتھی ان کے پاس وہیں دوڑتا آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابھی آپ ہی کے ایک ساتھی کو دیکھا ہے, میں نے ایک صحابی کو دیکھا ہے جس نے کتا اپنی گود میں رکھا ہوا ہے
اور وہ اس کتے کا منہ صاف کر رہا ہے, اپنی قمیض سے ایک کپڑے سے اس کا منہ پونچھ رہا ہے. دراصل ہوا کیا ہوتا ہے کہ وہ صحابی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اینڈ یہ چیز کہ کتا پیاس سے بلک رہا ہے. ان صحابی کے پاس کچھ نہیں ہوتا جس میں وہ اس کو پانی پلا سکے. وہ اپنی قمیض پھاڑتے ہیں, ساتھ دریا بہ رہا ہوتا ہے, اس میں اپنی قمیض کو ڈپ کرتے ہیں, قمیض کا کپڑا نکال کے اس کتے کا منہ اس کو پانی دیتے ہیں اس کپڑے کے ذریعے. تو حضور پوچھتے ہیں کہ وہ آخر کر کیا رہا تھا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا کر رہا تھا, لیکن کتا ایک وہ جانور جس کو چھو لے تو ہم پتہ نہیں کتنے ناپاک ہو جائے. میں اس حکم کی ڈینائل نہیں کری, آئی کمپلیٹلی اگری ٹو دیٹ, لیکن وہ جانور اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. جب دوسرے صحابی نے آ کے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ کر رہا تھا, تو حضور نے کہا یہ تم سے زیادہ بہتر ہے, یہ ایمان میں تم سے زیادہ بہتر ہے, بیکاز ہی از بینگ کائنڈ ٹو دا کریشن آف گاڈ. Right, so this, I mean, the whole point is کہ اگر جانوروں سے ریلیشن شپ کا یہ کرائٹیریا ہے تو انسانوں سے ریلیشن شپ کا کیا ہوگا؟ اگر انجان لوگوں سے ریلیشن شپ کا یہ کرائٹیریا ہے تو جاننے والے لوگوں سے کیا ہوگا؟ عیدی کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو انہوں نے کہاں سے شروع کیا؟ آج ہم ہر ایک کو عیدی کی مثالیں ضرور دیتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی ماں باپ, یا جب اپنے ماں باپ کو کرٹیسائز مت کریے گا. I love J.K. Rowling statement. She says there's an expiry date to till when you can criticize your parents for everything that's gone wrong in your life. So every time that something goes wrong, please don't say ہمارے ماں باپ نے نہیں کیا. You've gone beyond that stage. Now it's you making the decisions in your life. تو عیدی یہ بتاتے ہیں کہ میری ماں 2 آنے مجھے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ ایک آنا تیرے لیے اور ایک آنا کسی غریب کے لیے, کسی ایسے کے لیے جس کے پاس یہ نہ ہو. روڈ پہ جا رہے ہوتے تھے تو جتنے جانور انہیں ایسے ملتے تھے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تھا, جو کہ بری حالت میں ہوتے تھے, وہی رک جاتے تھے, ان کو اٹھاتے تھے, ان کا قصہ پہلے پورا کرتے تھے. ہماری ٹیلی ویژن انڈسٹری میں مرینا خان از فیمس فار دس. ان کو جہاں کوئی بیمار بلی نظر آ جاتی ہے, لوگ پیپل یوز ٹو میک فن آف مرینا. میں ایک دفعہ مرینا خان کے گھر تھی تو ان کے کتے نے مجھ پہ زوردار اٹیک کیا میری ٹانگ پہ. اینڈ آئی سیڈ یہ کیا آپ نے چیزیں پالی ہوئی ہیں؟ اینڈ شی سیڈ یہ روڈ پہ پڑا ہوا تھا اور میں منع نہیں کر سکتی تھی, میں تمہارا علاج کرا دیتی ہوں, بٹ آئی couldn't say no to this. Right, so that's the level of relationships. Evaluate yourself. In today's our rich culture, جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹرکچرز میں باندھ دیتے ہیں, ایک گھر میں رہو گے تو ریلیشن شپس اچھے رہیں گے. جوائنٹ فیملی سسٹمز, اگین the latest research, again I'm not against joint family, I myself live in one system of joint family and I think it's beautiful, but one research shows کہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان, انڈیا, ان ملکوں میں سب سے زیادہ چائلڈ ابیوز ان گھرانوں میں ہوتا ہے جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں. اور چائلڈ ابیوز کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ دادا, تایا, نانا, ماموں, چاچا. اور یہ کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کہ یہ ان پڑھ جاہل ہی کرتے ہیں یا پڑھے لکھے کرتے ہیں. So this is the level we've come to and I want you all to assess, evaluate for yourself کہ کیا اسی لیول پہ رہنا ہے یا اس سے آگے بڑھنا ہے, اور اگر اس سے آگے بڑھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا. I'm going to share the next point with you, which is if we have to go back. پیچھے ہم آگے آ گئے تھے, ہم پیچھے, which is information.